بسم الله الرحمن الرحيم چلنے کو پاؤں دیے، پاؤں کو انگلیاں دیں، بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کا نظام بنایا، پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر کھال کو لگا کر اندر کی ساری غلاظت کو کھال کے ذریعے سے اللہ پاک نے بند کر دیا اور اوپر نئے نقش بنا کر نوک پلک کو سنوار کر ثم السبیل یسرہ، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا، پھر تمہیں طاقت بخشنے کے لیے غذاؤں کا نظام چلایا، پھر اسی اللہ نے ماں کو تیرے لیے بے قرار کیا، باپ کو تیری چھوں بنایا، سارا دن مری کے پہاڑوں میں دھکے کھاتا پھرا تیرے لیے تازہ روٹی لانے کے لیے، اور اس نے کبھی لکڑیاں اٹھائیں، کبھی ریڑھی چلائی، کبھی دکان کھولی، کبھی ٹرک چلایا، کبھی ٹیکسی چلائی، کبھی ملیں چلائی، کبھی فیکٹریاں چلائیں، کبھی دکانیں کھولی، کبھی کپڑا بیچا، کبھی شربت بیچا، کبھی پتھر توڑے، کبھی سارا دن کی بھوک کو برداشت کر کے تیری تر روٹی کے لیے اپنے آپ کو وہ کھلاتا رہا، کھپاتا رہا، پھر ہوائیں تیرے لیے چلی، زمین کا فرش تیرے لیے بچھا، آسمان کی چھت تیرے لیے بنائی گئی، سورج کو تیرے لیے چمکایا گیا، چاند کو تیرے لیے ٹھنڈایا گیا، تاروں کو تیرے لیے جھل ملایا گیا، پھر تھنوں میں دودھ اتارا گیا، پھر پھلوں میں رس ڈالا گیا، کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو ترش، کسی کو نمکین، کسی کو ذائقے دار، کسی میں رس بھرا، کسی کو خشک بنایا، پھر تیرے لیے آگ کو نکالا، تیرے لیے پانی کو بہایا، آگ کو جلایا تیرا کھانا پکے، پانی کو بہایا تیرا نظام زندگی چلے تو صاف ستھرا ہو کے چلے، پھر وہ میرا اللہ رات کو لے کے آیا تم سو جاؤ، پھر میرا اللہ دن کو لے کے آیا تم کام کرو، پھر میرے اللہ نے ایک وقت میں رات کو مسلط فرمایا تاکہ اکٹھے سارے سو جائیں، آدھے سوئیں آدھے بیدار ہو، مصیبت پیدا ہو جائے، ایک وقت میں دن کو لے کر آیا تاکہ سارے اکٹھے کام کریں، یہ سارا نظام بنانے کے بعد چلانے کے بعد پھر میرا اللہ کہتا قتل الانسان ما اکفرا، میرے بندے میں نے تو تیرے لیے سب کچھ کیا پر تیرا ستیاناس ہو تو میرا ہی ناشکرا نکلا، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا ناشکری کے لیے، تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا بے وفائی کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اب دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ کی طرف چلنا عین فطرت ہے، جیسے پانی نشے میں چلے گا، یہ عین فطرت ہے پانی کی، ایسے ہی انسان کی فطرت ہے اللہ کی طرف چلنا۔ بیچ میں دو رکاوٹیں ہیں، ایک اس کی ضروریات، ایک اس کی خواہشات، ایک یہ لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں کا غلام ہے، لذتوں کا پجاری ہے، یہ ضرورتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، یہ لذتوں پر فروخت ہو جاتا ہے، جلد باز ہونے کی وجہ سے ضرورتوں میں اٹکتا ہے، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اٹکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان آیا کہ ضرورتیں اللہ کی طرف رجوع کرو، پوری کرے گا، لذتیں اللہ نے روکا نہیں ہے، پابندی لگائی، یہاں سے آگے نہ کرو، اللہ خود کہہ رہا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، کہ مجھے پتا ہے تم عورتوں کے بڑے خواہش رکھتے ہو، تم اپنے بچوں کی بڑی پوجا کرتے ہو، عورتوں کے پیچھے پھرتے ہو، اور سونے چاندی کے پجاری ہو، اور خوبصورت سواریوں کے تم دیوانے ہو، اور تم کھیتی باڑی کے بڑے چاہنے والے ہو، اور تم جانوروں کو بڑا پسند کرنے والے ہو، یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہیں کہ میں تمہیں عورتوں سے نہیں روکتا، نکاح کرو زنا نہ کرو، اولاد کی خدمت پرورش سے نہیں روکتا، حلال کھلاؤ حرام نہ کھلاؤ، کمانے سے نہیں روکتا، حلال سونا بشک ڈھیر کٹھے کر لو، حرام سے بچو، حلال کماؤ، حرام سے بچو، سواریوں سے نہیں روکتا، میں رزق دوں تو اچھی سواری خریدو نہیں روکتا، تمہارا نبی بہترین سواریوں پہ سوار ہوا، آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جو گلاب کے پھول کی طرح حسین تھا، اس کا نام ورد رکھا گیا، آپ کے ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا، شہد کی مکھی کی ملکہ کا نام یعصوب، جیسے وہ مکھیوں میں ممتاز نظر آتی ہے، وہ گھوڑا گھوڑوں میں ممتاز نظر آتا تھا، سب سے جدا منفرد نظر آتا تھا۔ تمہارے نبی نے اعلیٰ سواریوں پر سوار ہو کر مالداروں کو اچھی سواری رکھنے سے نہیں روکا، نہ اللہ نے نہ رسول نے، ہاں یہ کہا حرام پیسے سے سواری نہ خریدنا، جو کہ تمہارا نبی پھر اونٹ پہ بھی سوار ہوا ہے، کم درجے کی لے لینا، اگر اس پر بھی گزارا نہ ہو تو تمہارا نبی اس سے بھی کم تر سواری پہ سوار ہوا ہے، وہ خچر پہ سوار ہوا ہے، اس سے چھوٹی پہ گزارا کر لینا، اس پہ بھی گزارا نہ ہو حلال کے اندر تو تمہارا نبی گدھے پہ سوار ہوا ہے، تم اس سے بھی چھوٹی سواری پہ سوار ہو جانا، اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہیں تو
तो हराम के चक्कर में न पड़ना, तुम्हारे नबी ने पैदल भी सफर किया है। तबूक का सफर पैदल हो रहा है, सवारी कोई नहीं, पैदल सफर हो रहा है। तो अल्लाह ने सवारियों से नहीं रोका कि हराम रास्तों से मत लाओ, खेती बाड़ी से नहीं रोका कि किसी की जमीन पे कब्जे न करो, किसी की जमीन पे कब्जे न करो। जैसे आजकल बड़े शहरों में ये लैंड माफी आ गया, प्लाटों पे कब्जे हो रहे। ओहो, हर आदमी की जमीन कुल 4 हाथ कवर है। तो कैसे दीवाने हो गए, कैसे दीवाने हो गए। एक हमारा मेरे गांव में, उसके करीब एक हमारा तबलीगी दोस्त है। मैं अपने घर में था, गांव में मुझसे आकर कहने लगा आज फलां जमींदार से मिलकर आया हूं। मैंने उसको दावत दी कि मार साहब तेरी मेरी जमीन बराबर है, तेरी मेरी जमीन बराबर है। मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या कह रहा है। वो बड़ा जमींदार, ये बिल्कुल दरवेश। तो वो जमींदार कहने लगा कैसे बराबर है। मैं कहा तेरी कब्र भी 4 हाथ, मेरी कब्र भी 4 हाथ, बाकी तू भी छोड़ जाएगा, मैं भी छोड़। तो अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि तुम जमीनें ना बनाओ, खेती बाड़ी ना करो, कहता कब्जे ग्रुप ना बनो, कब्जे ग्रुप ना बनो, धोखेबाजी से बचो। एक बालिश्त किसी की जमीन दबा ली, एक बालिश्त यानी 1 फुट से भी कम, 12 इंच से भी कम अगर किसी की जमीन दबा ली, मरी में भी तो जमीनें थोड़ी थोड़ी हैं, तो यहाँ तो गजों के हिसाब से लाखों रुपए पर जमीन जा रही है। अब हेरा फेरी करके दबा ली, यहाँ तो दबा ली। यहाँ की अदालतों का क्या है, वकील भी मौजूद, जज भी मौजूद, और एक नस्ल मुकदमा करती है, अगली नस्ल उसका फैसला पाती है। ठीक हो गया, तुमने कब्जा कर लिया या तुमने हेरा फेरी करके वकील को भी चक्कर दे दिया और जज को भी चक्कर दे दिया, आ गया क़यामत का दिन। मेरा अल्लाह आया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कितनी जमीन दबाई थी। एक बालिश्त की जब सजा ये है तो अगली की क्या होगी। एक बालिश्त जमीन दबाने वाले को फरिश्ते पकड़ेंगे और ये 7 जमीनों का तोक बनाकर उसके गले में डाल देंगे। बमै हिमालय पहाड़ उसके वो अंदर में फंसा हुआ है, इसको इतना बड़ा कर दिया जाएगा। तुम सोचो ये 5 फुट का आदमी 7 जमीनें कैसे उठाएगा, 7 बर्रे आजम कैसे उठाएगा। ये 7 बर्रे आजम इकट्ठे किए जाएंगे, इसका वजन पूरा होगा, इसका कद इतना बढ़ा दिया जाएगा कि ये जमीन का तोक अपने गले में उठा के तड़प भी सके, हाय हाय भी कर सके, फरियाद भी कर सके। और फिर इसे कहा जाएगा इसकी जमीन वापस कर, मरी वाली जमीन वापस कर। वो कहेगा वो तो वहीं रह गई, कैसे वापस करूं का। फिर जालिम सजा भुगत, अब भुगतता रहे जब तक अल्लाह चाहेगा। फिर एक और ये तो दूसरी सजा क्या है, अल्लाह ताला बुलाएगा वो हक वाली, अल्लाह इसने मेरी जमीन दबाई थी, मेरी दुकान दबा ली थी, मेरा घर इसने दबा लिया था। अल्लाह ताला उसको पुकारेंगे, आओ भाई इसका घर वापस करो, जमीन वापस करो, इसकी दुकान वापस करो। कहेगा या अल्लाह वो तो मरी में थी। तो अल्लाह ताला कहेंगे मैंने मंगवा ली है, वापस करो, मंगवा ली है। आगे कहां है कि दोज़ख के सबसे निचले हिस्से में पड़ी, उठा के लिया। सबसे ऊपर जहन्नुम है, जो उन मुसलमानों के लिए है जो कबीरा गुनाह करते मर गए और तौबा न की, नमाज नहीं पढ़ते ऐसी मर गए, रोजे नहीं रखते ऐसी मौत आ गई, माँ बाप के नाफरमान है ऐसी मौत आ गई, शराब जिना जुआ मौसीकी गाना बजाना इसमें मुब्तला थे ऐसी मौत आ गई, सूद खाते मर गए ऐसी मौत आ गई। तो इन लोगों की जमीनें माल दबाने वाला मुसलमान होकर हाविया में जाएगा। हाविया में अबू जहल नहीं जा सकता, हाविया में सिर्फ मुनाफिक जाएंगे, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी, और उससे पहले उम्मतों के मुनाफिक और बाद में आने वाले मुनाफिक। लेकिन पक्का सच्चा मुसलमान पर हेरा फेरी से मत बटोर लिया, घर दबा लिया, जमीन दबा ली, दुकान दबा ली, गाड़ी दबा ली, कोई चीज जाओ लेके आओ, कहां है हाविया। फरिश्ते साथ जहन्नुम को, जहन्नुम में जला, फतमा में जला, लगा में जला, चीरता चिल्लाता सईर में उतरा, सकर में उतरा, जहीम में उतरा, हाविया में उतरा, दुकान को अब उठा रहा है और जमीन को उठा रहा है और अब उसके पैसे को उठा रहा है, गाड़ी को उठा रहा है, घर को उठा रहा है, जो चीज भी थी उसको उठाकर कंधे पे डाला, अब ऊपर चढ़ना शुरू किया, जहीम में दाखिल हुआ जलता हुआ, फिर सकर में गया, फिर सईर में गया, फिर लगा में गया, फिर हुतम में गया, फिर जहन्नम में गया, ऊपर किनारे पर पहुंच गया। कहेगा चलो शुक्र है वापसी हो गई, मिल गई, एक कदम बाहर होगा एक अंदर होगा, अल्लाह का अमर आएगा, फिर कलाबाजियां खाता हुआ वापस हाविया में जाके गिरेगा। ये नीचे वो चीज ऊपर, और जिसकी दवाई थी जो भी दबाया था। आजकल तो बड़े हेरा फेरी के काम हो रहे हैं, ये क्या ये पटवारियों का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर इसी हाल में ये मर गए, ऐसे लोगों की फर्दें बर्बाद करते मर गए
تو ان کا حال انتہائی خوفناک ہوگا۔ تو ہر آدمی جو اس میں استعمال ہوگا، کوئی افسر استعمال ہوا، کوئی تاجر استعمال ہوا، جو بھی استعمال ہوا خیر نہیں اس کی، نہ نماز پڑھا سکے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی عمل نہ چھڑا سکے گا۔ اب پھر گیا، پھر اٹھایا، پھر یہاں پہنچا، پھر اللہ نے نیچے دھکا دیا، پھر کلا باز یہاں کھاتا ہوا حاویہ میں آیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ روک نہیں نہ، وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، بے شک 4 شادیاں کرو۔ وہ کہتا ہے اولاد کی پرورش کرو، پر انہیں ہر چوری کا مال نہ کھلاؤ، جھوٹ کا مال نہ کھلاؤ۔ وہ کہتا ہے سواریاں رکھو، پر حرام کی نہ رکھو، پیسہ کماؤ تو جھوٹ رشوت دھوکے کا نہ کماؤ، جانور رکھو اور دودھ کے جانور رکھو، پیڑ بکریاں اونٹ رکھو، لیکن ان میں کوئی حرام کا نہ ہو، کھیتی باڑی کرو پر کسی کی زمین دبا کے نہ ہو۔ ایک طرف لذتیں خواہشات رکاوٹ ہیں، ایک طرف انسان کو ضرورتیں رکاوٹ ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے اللہ نے 2 نسخے استعمال کیے ہیں۔ کیا تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور رب ہو نام ہی پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تمہاری لذتیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور بنایا ہوا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ تم یہاں کی وقتی لذتوں کو قربان کرو، تمہیں جنت میں ساری لذتیں پوری کر کے دے گا۔ تم اپنی ضرورتوں کے غلام نہ بنو، تمہارا پالنے والا رب اللہ ہے۔ 2 بڑی رکاوٹیں، ایک ضرورتیں، دوسری لذتیں، دونوں کا نسخہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی، الحمدللہ، سب تعریفیں۔ سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم۔ کتنے الفاظ لاؤں، اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے، اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبحر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مضي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شید وبن آدم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی نسل ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، پاکیزہ نسل سے ہوں، پاک نسل سے ہوں۔ اتنی بڑی نسل سے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک بدو کافر گزرا، میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپکلی، آپ نے دیکھی، اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں، آپ سمجھتے ہوں گے گوہ۔ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے، بدصورت ہوتا ہے، وہ دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے، کراہیت آتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے، شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے۔ ایک گوہ کو شکار کر کے
اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے، سامنے مجلس، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں۔ تو وہ کچھ نہیں بولا، پیچھے مڑا، وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا، وہ تو ڈیڈ باڈی تھی، یوں پھینکا، کہنے لگا لا اومن او یومن هذا الضب، یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ تو آپ ٹڑتے کھلو ہو گیا، اب مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے جانور کی تو بولنا ہے۔ اور وہ یوں پڑی ہوئی اور میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، یتیموں کا والی غریبوں کو مولا، بندندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي الْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقَاعُ وَالْأَكَمُ نَفْسِ الْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسيما جانب بطها گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقا دراندا فداء روضہ خیر البشر کن میرے نبی میرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی۔ ہاں ہم محفل نعت ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، ہم ہمارے شاعر شاعری میں اپنے نبی کے اوصاف، ذات، حقیقت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے شاعر، ان کا چھوٹا چھوٹا کلام، اس میں طاقت کہاں؟ میرا رب اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، میں تھوڑی سی سناتا ہوں۔ اللہ نعت خوانی کرتا، ہماری نعت خوانی تو 12 دن ہوتی ہے، پھر کبھی کبھی ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول تک ہم خوب اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی آیا ہی نہیں، اور 10 دن نبی کے گھر کی قربانی کو خوب یاد کر کے روتے ہیں، پھر یوں بھلا دیتے ہیں جیسے کوئی قربان ہوا ہی نہیں، جیسے کسی کا سر کٹا ہی نہیں، جیسے کسی کے معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوئے ہی نہیں، جیسے کسی نے پیاسی موت۔ تم تو 18 گھنٹے 20 گھنٹے کا روزہ رکھ کے پریشان ہوتے ہو کہ ہو اتنا لمبا روزہ، پیاس لگ رہی، بھوک لگ رہی۔ میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے بھوکے پیاس سے رہ کر سر کٹائے، جانے دی اور نیزوں پہ سر چڑھائے۔ میرا رب اپنے نبی کی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر
یہ میرے نبی کی نعت خوانی ہے. اور نعت خوان کون ہے؟ میرا اللہ. یہ میرے اللہ نے، میں نے جتنی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی یہ سب میرے نبی کی شان میں جو اللہ خود بولا ہے. آپ مسکرا رہے اور گو پڑی ہوئی مردہ. تو آپ نے کہا یا رب یا رب اے گو. اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا، یہ میت نو سدی جانتا ہے. یا رب. تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی، اس کی گردن ہوتی نہیں، چھوٹی ہوتی، اندر ہی گھسی. تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی. پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا. مردہ تو انسان نہیں بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے. لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اللہ اکبر. کیا کہتی ہے؟ گو مردہ. کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے. میں حاضر یا رسول اللہ. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میری خوش قسمتی یا رسول اللہ. آگے سنو، اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا؟ یا رسول اللہ نہیں کہا. اوئے ہوئے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے. قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت والساعۃ ادہا وامر، اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبتناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت. اور اس کی سننا میری بہنوں میرے بھائیوں سننا. وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ، حاضر، وسعدیک یا رسول اللہ. میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے. اللہ اکبر. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں، صفاتی نام. آپ کا ذاتی نام تو دو ہے، محمد احمد دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے. صفاتی نام 1177، سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں. اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی، جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو، یہ گو بات کر رہی یوں ایسے سینہ تان کے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے، گو کی آواز گونج رہی. آپ نے فرمایا من تعبد، کون ہے تیرا اللہ، کس کی بندگی کرتی ہے؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں. تو میں اگلی اب سنیے گا. میں کون ہوں؟ سبحان اللہ. آپ نے کہا میں کون؟ اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں، لے بھئی ایک ہی بڑی ہے تو بندہ چھوڑے جانور بول پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ مجھے نقد رقم چاہیے اور میں پردیسی آدمی ہوں، میرا گھر دریا کے پاس کے بستی میں ہے. دوسرے آدمی نے کہا اس پر گواہ کون ہے؟ قرض چاہنے والے نے کہا اللہ میرا گواہ ہے. پھر دوسرے نے کہا پھر آپ کا کفیل کون ہے؟ جواب دیا کہ اللہ میرا کفیل ہے. اس نے کہا کتنے چاہیے؟ قرض چاہنے والے نے کہا 300. اس کو دے دیا.
اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جب قرض واپس کرنے کے لیے آئے تو دریا میں زبردست تیزی چل رہی تھی، کشتیاں کھڑی ہوئی تھی۔ تو یہ سر پکڑ کر دریا کے کنارے بیٹھ کر فریاد کرنے لگا کہ یا اللہ، میں نے آپ کو اپنا گواہ بنایا تھا اور وکیل بنایا تھا، اب مقرر وقت پر نہ پہنچ سکا تو تیری گواہی جھوٹی ثابت ہوگی۔ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا، آگے کام تو کر دینا۔ ایک بڑا تن کا لکڑی کا پڑا ہوا تھا، اس کو اندر سے کھودا اور پیسے کی تھیلی اس میں ڈالی، اور ساتھ میں اس نے پرچے پر لکھ کر ڈالا کہ دریا میں توغنائی کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، اس لکڑی میں ڈال رہا ہوں، اور جس کو کفیل اور گواہ بنایا تھا اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو تجھ تک پہنچا دے، اور لکڑیوں کو دریا میں ڈال کر خود گھر چلا گیا۔ دوسری طرف لیندار کشتی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب کوئی کشتی نہیں آئی کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، جھوٹا اور وعدہ خلاف نکلا۔ جب واپس جانے لگا تو لکڑی نظر آئی تو کہا چلو گھر کے لیے ایندھن تو ہاتھ آ گیا۔ وہ لکڑی دریا کے موجے سے چیرتی اس کے پاس دریا کے کنارے کھڑی ہو گئی، پھر اٹھا کر گھر لایا، پھر چیرنے کے لیے کلاڑا لے کر آیا۔ 2-3 مرتبہ کلاڑی اس لکڑی پر پڑی تو چھن کرتے ہوئے کچھ درہم باہر آنے لگے۔ پرچی اٹھا کر پڑی، اس کو بقایا بھی مل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی آیا اور کہنے لگا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا اور میں نے اس طرح کر دیا تھا، اب اگر وہ رقم نہ پہنچی ہو تو یہ لے لو۔ اس نے کہا الحمدللہ، جس کو تم نے وکیل اور گواہ بنایا اس نے وہ رقم بھی پہنچا دی اور ایندھن بھی پہنچا دیا۔ میرے دوستو، ہم دین پر چلے اور دین کا کام کرے، اللہ کی قسم اللہ کا غیبی نظام حفاظت کرے گا۔ اب بتاؤ بھائی، اس کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلا مارکا ہے کہ جس میں حق و باطل ٹکرائے وہ بدر ہے۔ بدر اسلام کا ایک بنیادی سنگ میل ہے، سنگ میل جہاں سے اسلام بنی۔ ایک طرف پورے ہتھیاروں سے لیس فوج کھڑی ہوئی ہے، 1000 آدمی ہے جن میں 300 گھوڑا سوار ہے، 700 تلوار والے ہیں، باقی نیزے والے، اور ادھر 313 آدمی کھڑے ہیں۔ یہ 300 بغیر کسی تیاری کے نکلے ہیں لڑائی کے لیے، نہ ذہنی طور پر تیار ہے نہ ہتھیار ہے۔ سارے لشکر میں 8 تلواریں ہیں، 700 تلواریں اور 8 تلواروں کا کیا مقابلہ ہے؟ 300 گھڑ سوار اور 2 گھڑ سوار، کیا مقابلہ ہے؟ 60 اونٹنیاں، یہ کل سامان جنگ ہے بدر کی لڑائی کا، کل سامان جنگ، اور 1000 مسلح ہے اس زمانے کے سارے ہتھیاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا نبی سجدے میں پڑا ہوا ہے، ان کو تو نے مار دیا تو پھر میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ الفاظ بدر کے صحابہ کی عظمت کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ یہ ایسے بنیادی لوگ ہیں، اور اس دن جو روئے ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، کچھ بھی نہیں ہاتھ میں، اور ادھر سب نے بھی مانگا، سب مانگ رہے یا اللہ تو ہی کرے گا، تو ہی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے 1000 فرشتے آ رہے ہیں، کافر 1000، فرشتے بھی 1000۔ ایک بات سمجھائی، کہا فرشتوں کو نہ سمجھانا، یہ فرشتوں کا کام ہوتا ہے، کام اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ دوسری مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے نیند دی، سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے سو گئے، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ تیسری مدد آئی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، شیطان کے وسوسے سے دور ہوئے اور استقامت کے وسوسے سے دور ہوئے اور استقامت ہو گئی، قدم جم گئے اور اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر 5ویں مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ فرشتے آتے تھے لیکن لڑتے نہیں تھے ہمیشہ۔ جنگ بدر میں فرشتے لڑے تھے، یہ جنگ پہلی جنگ تھی جس میں فرشتوں نے آ کر لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ان کی گردنیں کاٹنا اور ان کے ہاتھ کاٹنا۔ تو کہاں 313 اور کہاں 1000۔ جب لشکر آمنے سامنے ہونے لگے تو ایک ہوا چلی، ایک زور کی ہوا آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا کیسی ہے؟ آپ نے کہا جبریل علیہ السلام آ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ پھر ایک دوسری ہوا آئی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میکائیل علیہ السلام آ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے منٹوں پانسا پلٹ کر دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لیے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔